السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النازعات میں جو مسائل ہیں وہ آج ہم بیان کریں گے۔ سورۃ النازعات کی 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کی جان سختی سے نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کی جان آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور پھر ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں کام کی، یعنی جب انسان کی جان کو فرشتے نکال لیتے ہیں تو پھر وہ آسمان کی طرف جب بڑھتے ہیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان 5 آیات میں 5 قسمیں اٹھا کر یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی جو موت ہے وہ حقیقت ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے بد ہے۔ اگر نیک انسان ہے تو اس کی جو روح کو، اس کی جان کو آسانی سے نکال لیا جائے گا، اور جو بد ہے، جو برا ہے، اس کی روح کو، اس کی جان کو فرشتے انتہائی سختی سے نکالیں گے۔ مگر موت کا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ اب موت کے بعد جو ہے قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تتبعها الراجفہ، اور اس کے پیچھے در پہ جھٹکے آئیں گے، یعنی جب اسرافیل دوسری مرتبہ سور پھونکے گا تو زمین اتنا کانپے گی کہ زمین کا چپا چپا کانپ جائے گا اور یہ ساری چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن خوف زدہ ہوں گے، کانپ جائیں گے کئی دل۔ ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی نگاہیں جو ہوں گی وہ اس دن کے خوف سے، خشیت سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اب یہاں پر جو ہے کفار آگے جب انہیں قیامت کے بارے میں اور موت کے بارے میں بتلایا گیا تو وہ مذاق کر رہے ہیں۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا واقعی ہم واپس لوٹائے جائیں گے۔ اذا كنا عظاما نخرہ، جب ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ قالوا تلک اذا قرۃ خاسرہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور پھر ہم مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، اور یہ نبی کہہ رہا ہے اور اس کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم پھر دوبارہ قیامت کے لیے اٹھائے جائیں گے، یہ بات جو ہے، یہ اس وقت واپسی جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، چنانچہ وہ ایک ڈانٹ ہوگی، یعنی جب اسرافیل سور پھونکے گا تو اتنی زوردار آواز ہوگی فإذا هم بالساحرہ، انسان جو ہے وہ محشر کے میدان کی طرف کھینچا چلا جائے گا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اب یہاں پر کفار کو جب یہ باتیں سمجھائی گئی، قیامت کے منکرین کو پھر انہیں مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اسے طویٰ کی مقدس وادی میں بلایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے طویٰ کی مقدس وادی میں بلایا اور اسے کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور اسے کہو کہ پاکیزگی اختیار کرے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے پاس جا کر اس سے یہ کہو کہ پاکیزگی اختیار کرے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ میں تیری رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف تاکہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، انہیں تبلیغ کی اور پھر انہیں نشانیاں دکھائیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے جھٹلا دیا موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو بھی، اور جو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھلائی تھی انہیں جھٹلا دیا۔ ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے۔ فحشر فنادی، اور اس نے جمع کیا اور بلایا، یعنی لوگوں کو جمع کیا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور اس نے پھر رب ہونے کا، الہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت کے عبرت ناک عذاب میں
پکڑ لیا، یعنی دنیا میں پہلے تو اسے پانی میں غرق کیا اور پھر اس کی لاش کو ہمارے لیے عبرت بنا کر رکھ دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اس واقعے میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یعنی جو قیامت کے منکرین ہیں انہیں پہلے موت پھر قیامت پھر یہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کر بتلایا جا رہا ہے کہ عبرت پکڑو ان سب چیزوں سے، مسلمان ہو جاؤ، قیامت کے انکاری نہ بنو۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس نے کن کہنا ہے تو فیکون ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارا پیدا کرنا یا آسمان کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس نے بلند کی اس کی چھت پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، یعنی آسمان کو۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور رات کو تاریک کیا اور دن کو روشن کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتلا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، رات اور دن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد اس نے بچھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا پھر اسے ٹھیک ٹھاک کیا، پھر زمین کو بچھا دیا ٹھیک ٹھاک طریقے سے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور نکالا اس سے پانی، یعنی زمین سے پانی نکالا اور اس کا چارہ۔ والجبال ارساہا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہاڑ گاڑ دیے زمین کے اندر۔ متاعا لکم، اب یہ کس کا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، اس کا جو فائدہ ہے وہ تمہیں اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ ہے، یعنی تمہارے جو جانور ہیں اس کا فائدہ ان کو ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی آفت بہت بڑی، اب قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، پھر یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی تھی، یعنی جو بھی اس نے کوشش کی تھی پھر انسان دنیا میں جو انسان کوشش کرتا رہا پھر اس کو یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ ہر دیکھنے والے شخص کے لیے، یعنی اس دن دوزخ کو جب لایا جائے گا تو ہر شخص دوزخ کو دیکھ لے گا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور جو انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ اس دن جہنم ہوگا۔ اب اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اب جو شخص ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اور اس نے روکا اپنے نفس کو، یعنی جو بھی گناہ تھا جو بھی غلط کام تھا اس نے اپنے نفس کو اس سے روکے رکھا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اللہ سے ڈرتا تھا اور اپنے نفس کی جو خواہشات تھی وہ اس نے پوری نہیں کی، تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ اس کے لیے انعام یہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا، یعنی جو اپنے نفس پر قابو کر گیا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے اپنے نفس کی بات مان لی اس کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کا وقت بتائیں۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے، یعنی قیامت سے جو شخص ڈرتا ہے آپ کی ذمہ داری صرف ان کو ڈرانا ہے۔ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، جس دن یہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے، اس دن کو دیکھیں گے تو پھر ان کو ایسا لگے گا کہ یہ دنیا میں صبح کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں یا شام کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ قیامت کے دن کی جو سختی ہوگی یا اس دن کی جو لمبائی ہوگی وہ دن اتنا بڑا ہوگا کہ ان کو ایسے محسوس ہوگا، جو قیامت کے انکاری ہیں ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں یا صبح کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں یا شام کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔